یہ ذہنی آسودگی، اس کے لیے تقویٰ کتنا ضروری ہے؟ آسودگی جو ہے نا جی، آسودگی اگر یہ زندگی میں جس کے نہیں ہے نا، تو اس کی زندگی پھر اس لیول کی بے چین ہے کہ وہ خود بھی پھر بے چین ہے اور دوسروں کو بھی بے چین کر دیتا ہے۔ میری اسٹرگل یہ تھی کہ مجھے پتہ تو چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ ڈیولپ کرنے میں وہ جو ایک آسودگی، ایک مینٹل پیس، ایک صبر، ایک ٹھہراؤ مزاج کا، مجھے وہ کیوں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا دل اس کا مطمئن ہوگا جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لے۔ اللہ کہ اپنی ذات کو ہمیں سمجھنا نہیں آتا، اپنی ذات کے ساتھ ہمیں رحم کرنا نہیں آتا، زبردست۔ اپنی ذات کے ساتھ نرمی نہیں کرنی آتی، ہم خود اپنے لیے بھی سخت ہیں اور دوسروں کے لیے بھی سخت ہیں۔ دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ مائنڈ فلنس، میڈیٹیشن، مراقبہ، اس طرح کی بے شمار چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک نئی اطلاع دوں، پاکستان میں سدگرو کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ السلام علیکم جی، میرا نام قاسم علی شاہ، میرے ساتھ انتہائی محترم میرے دوست، میرے مینٹور، میرے بڑے ہی قریبی، دل کے قریب نعیم بٹ صاحب موجود ہیں، اور دین آسان کا یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کی آج کی خاص بات یہ ہے کہ انتہائی محترم بہن ارم بنت صفیہ اسپیشلی امریکہ سے آئی ہوئی تھیں ایک دین کے کام کے لیے، ایک مشن کے لیے۔ ہمارے علم میں آیا کہ آپ یہاں موجود ہیں، ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ گیسٹ کے طور پہ آئیں، اور میڈم کی بے شمار کہہ لیجیے کنٹریبیوشنز ہیں، خیر کے کام کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے کچھ ریکارڈنگز فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ بھی آپ نے میڈم کی دیکھی ہوں گی۔ ایک انٹرویو میرا بھی میڈم نے کبھی کنڈکٹ کیا، سوشل میڈیا پہ گیا، بڑا وائرل ہوا، بڑی دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ آج کا بٹ صاحب جو پروگرام ہے اور آج کا جو موضوع ہے، وہ ہم نے ذہنی آسودگی، ایک ایسا، یہ آسودگی کا ایسا ورڈ ہے جو اردو میں کہیں نہ کہیں بولا جاتا ہے، لیکن اطمینان قلب، مطمئن ہونا، کیونکہ عربی کا ماخذ ہے اس کا، جو دلوں پہ اطمینان نازل ہوتا ہے، وہ اس کی ڈکشنری عربی سے کہیں جا کے ملتی ہے۔ یہ ذہنی آسودگی، اس کے لیے تقویٰ کتنا ضروری ہے؟ یعنی دنیا کی ہر آسائش ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، ہر طرح کی آسانی پیدا کر لیتے ہیں، گاڑی اپ گریڈ کرتے ہیں، سیل فون اپ گریڈ کرتے ہیں، گھروں کو اپ گریڈ کرتے ہیں، بینک بیلنس وقت کے ساتھ اپ گریڈ ہوتے ہیں، لیکن آسودہ حال نہیں ہوتے۔ تو میرا بڑا دل تھا کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں، کیونکہ بہن کی جو کتب ہیں، لٹریچر جو انہوں نے لکھا، بولا، پڑھا، جانا، وہ اس موضوع پہ بہت زیادہ ہے کہ ذہنی طور پہ آسودہ کیسے رہا جا سکتا ہے۔ بٹ صاحب میں آپ سے بات شروع کر کے پھر سوال ہم ریکویسٹ کریں گے بہن سے وہ بھی شامل ہو۔ آپ کے خیال میں یہ آسودگی، یہ کتنی ضروری چیز ہے؟ یہ واقعی صحیح معنوں میں ایک ضروری چیز ہے کہ بس ٹھیک ہے، یہ ایک بس اردو کی ڈکشنری اور تقریروں میں کہنے کے لیے اور اس طرح کے ورڈز استعمال کرنے کے لیے بڑے اچھے ہیں، آسودہ حال، آسودگی، اور اللہ آپ کو آسودہ رکھے، یہ کوئی ضروری چیز ہے زندگی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسودگی جو ہے نا جی، آسودگی اگر یہ زندگی میں جس کے نہیں ہے نا، تو اس کی زندگی پھر اس لیول کی بے چین ہے کہ وہ خود بھی پھر بے چین ہے اور دوسروں کو بھی بے چین کر دیتا ہے۔ یعنی صرف اس کی اتنی خوفناک چیز ہے۔ اس کے لیے نا مجھے ایسے آپ نے بات کی تو مجھے حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ یہ حدیث میں آیا کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، باہر تو چہرہ انور پہ بڑی ہی بشاشت تھی۔ کبھی آدمی بشاشت ہوتی ہے کسی چہرے پہ، تو اس بشاشت تھی، مطلب بشاشت تو آپ کے چہرے پہ ہمیشہ ہی تھی، لیکن اس دن کچھ زیادہ تھی، مطلب لوگوں نے جب پہلے سے زیادہ، تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ کا چہرہ بہت زیادہ بشاشت والا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، بشاشت والا چہرہ ہونا یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو اللہ کا فضل تو آپ پہ ہمیشہ سے ہی ہے، لیکن اس کی کوئی خاص وجہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بشاشت والا چہرہ اس کا ہوگا بشاشت والا چہرہ جس کا دل مطمئن ہوگا۔ واہ، کیا بات! اب دل مطمئن ہوگا تو چہرہ بشاشت والا ہوگا، یعنی دل کا تعلق چہرے سے ہے، چہرہ دل کا آئینہ ہے۔ کیا بات! چہرہ بتاتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے۔ اب دل اگر بشاشت والا ہو، دل اگر مطمئن ہے تو چہرے پہ بشاشت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا جی دل پھر مطمئن کیسے ہوگا؟
سوال کرنے والے کوئی صحابہ نے ہر سوال اللہ کے نبی سے پوچھ لیا ہم تک پہنچانے کے لیے. میں کہا جی کیسے دل مطمئن کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا دل اس کا مطمئن ہوگا جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لے. اللہ بالکل مطمئن ہے، پھر اسے پرابلم ہی کوئی نہیں. مجھے جو بھی میرے ساتھ نقصان ہو گیا میں راضی ہوں، نفع آ گیا راضی ہوں، مجھے کوئی اپنی رضا ہے نہیں. بالکل. تو یہ جو ہے نا، یہ جب ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والے ہو جائیں گے نا تو پھر یہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں آسودگی آ جائے گی. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں آسودہ ہونا کیسے، آسودہ اس طرح ہوگا کہ دل کو مطمئن کر لیں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جائے، مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو آج جب یہ ہماری باتیں تو چلتی رہیں گی، میں کرتا رہوں گا. میں یہ ہماری بڑی پیاری سی بہن جو ہے اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مطلب اتنا کچھ ماشاءاللہ بولا ہے، میں تو جو دیکھا تو حیران رہ گیا ہوں. اتنا آپ نے بولا اور اتنا گھریلو زندگیوں پہ بات کی، میاں بیوی کی زندگی میں اکثر سنتا رہتا ہوں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسودگی جو ہے وہ اپنی زندگی میں بھی اور گھر میں بھی، اس کا کیا رول ہے، کیا معیار ہے اس کا، آپ بتائیں. جزاک اللہ خیر. آپ نے جو مجھ سے سوال کیا، آنیسٹلی مجھے لگتا ہے کہ آپ پوری بات کر چکے ہیں. آپ کی بات بالکل مکمل ہے، کمپلیٹ ہے کہ جب رب کی رضا میں راضی ہونا جس دل کو آ جائے وہ ایک آسودہ زندگی گزار لیتا ہے. اور جو میرا کام جو میں نے سیکھا سمجھا اپنے زندگی کے مشاہدوں سے، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت فضل رکھا، بہت کرم کیا، بہت آسانیاں دی، لیکن پھر بھی دل آسودہ نہیں تھا میرا. اور مجھے خود سے، اپنے آپ سے بہت ساری جیسے کہتے ہیں نا شکایتیں، اور لوگوں سے شکایتیں اور شکایتوں پہ شکایتیں. تو ایک دن تھک گئی میں شکایتوں سے. میں کہا میری شکایتیں کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی، مجھے مسئلہ کیا ہے؟ تو قرآن پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، یعنی ڈاکٹر فرد ہاشمی کی اسٹوڈنٹ وہ الہدا سے پڑھ رہی تھی اور دین سیکھ رہی تھی. تو ایک دن میری والدہ نے مجھ سے کہا، انہوں نے کہا تم کیوں اتنی مطلب پریشان ہو، کیا چاہیے تمہیں؟ وہاں سے نا ان کا وہ جو ایک کویسچن تھا اس نے مجھے سرچ کرنے پہ مجبور کیا کہ مجھے چاہیے کیا اور میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں. اور مجھے نا ایک جو ڈیوائڈ ہے نا ہمارا، جو ایک اسپرچول اور ایک ایجوکیشنل ڈیوائڈ ہے. علم حاصل کر لو، پھر نوکریاں کر لینا، یا پھر گھر سنبھال لینا، بچوں کی تربیت کر لینا. اچھا پوری طرح سے علم نہیں حاصل کیا، یا قرآن پڑھ لو، زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے. میری اسٹرگل یہ تھی کہ مجھے پتہ تو چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ ڈیولپ کرنے میں وہ جو ایک آسودگی، ایک مینٹل پیس، ایک صبر، ایک ٹھہراؤ مزاج کا، مجھے وہ کیوں نہیں آتا. اور یہاں سے پھر میری جو سرچ ہے نا وہ شروع ہوئی، اور میرا پھر سارا جو فوکس تھا وہ چلا گیا سائیکالوجی پہ. ویسٹرن سائیکالوجی نہیں سر، ایکچولی جو ہمارے علماء کرام سائیکالوجی پڑھا گئے، البلخی جو آج سے 1000 سال پہلے جو OCD یا سائیکالوجی کے بارے میں کتابیں لکھ کے، اور امام غزالی، اور جب ان کو پڑھا علماء کرام کے تھرو، آف کورس ٹیچرز کے تھرو جو آج ٹیچرز یہ پڑھاتے ہیں، اور اس میں جب قرآن کی انڈرسٹینڈنگ آئی تو پھر سمجھ آئے کہ ٹھیک ہے مسنگ بلاک کیا ہے، کہ اپنی ذات کو ہمیں سمجھنا نہیں آتا، اپنی ذات کے ساتھ ہمیں رحم کرنا نہیں آتا، زبردست، اپنی ذات کے ساتھ نرمی نہیں کرنی آتی. ہم خود اپنے لیے بھی سخت ہیں اور دوسروں کے لیے بھی سخت ہیں. جو ہمارے علماء کرام جو تھے وہ لوگوں کے لیے دین میں بھی دنیا کے کاموں میں بھی آسانی کرتے تھے. بے شک اپنے لیے ان کے سٹینڈرڈز ہائی تھے، لیکن وہ لوگوں کے لیے آسانی کرتے تھے. اینڈ یہ ایک سارا ایک پروسیس تھا جس کو سمجھنے میں کافی سال لگے، لیکن الحمدللہ کچھ اب سمجھ آنے لگ گئی ہے. الحمدللہ. اچھا سر، میں تو ایک ایسا نکتہ میں آپ دونوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو عام طور پہ کہہ لیجئے کہ ہم مس کر جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ ایک ٹرینڈ دیکھیے. یہ نکتہ اس لیے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت اس لیے بیان کرنا چاہوں گا. دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ مائنڈ فلنس، میڈیٹیشن، مراقبہ، اس طرح کی بے شمار چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک نئی اطلاع دوں، پاکستان میں سد گرو کو لوگ فالو کرتے ہیں. کس کو؟ سد گرو کو، BK شوانی کو فالو کرتے ہیں. یہ مطلب میں ان کے خلاف نہیں ہوں، دیکھیں علم والا کہیں پر بھی ہے اور کچھ اچھا کام کر رہا ہے، لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ لوگ آسودہ ہونے کے لیے، مجھے کئی دفعہ ایسے لوگ ملے. ایک محترمہ تھی شوبز میں تھی، کسی زمانے میں میرا ان سے رابطہ تھا، ایک پروگرام میں اکٹھے کر رہے تھے، تو میں نے انہیں بڑا ڈسٹرب دیکھا. پھر ایک ٹائم آیا مجھے دوبارہ ملی تو میں نے ان کو بڑا بہتر دیکھا. تو میں نے کہا جی وہ خیر خرید، کہہ دیجیے میں بس مجھے ایک صاحب کو فالو کرتے کرتے میری زندگی بہتر ہو گئی. میں نے کہا جی وہ کون ہے؟ اس نے کہا جی وہ سد گرو.
اچھا سدگرو کو میں نے تھوڑا سنا تھا, میں نے باقاعدہ سنا, تو مجھے پتہ لگا کہ سدگرو کا فلسفہ شاید تھوڑا بہت ٹھیک ہوگا, میں اعتراض نہیں کرتا, لیکن ایمانیات کی شدید کمی, مطلب اس میں مائنس گاڈ ہے بڑے طریقے سے, اگر میں کہوں تو مائنس گاڈ کر کے تو جو کچھ ہے وہ سدگرو ہے. اب مومن کے پاس تو بہت بڑا ٹول, وہ تقوی, ایمان, توکل, بھروسہ, رب کے ساتھ کنیکشن. یعنی ہمارے ایک استاد کیا کرتے ہیں نماز میں, ہم یہ جو کرتے ہیں نا وہ سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ ایسا مطلب ہے ساری فکریں چھڑ دیتی ہیں. یعنی دونوں ہاتھ اوپر کر کے ایسے کر کے آپ نے کہا کہ میں نے ساری فکریں پیچھے چھوڑ دیں, میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب. یہ جو دنیا میں بڑا تیزی کے ساتھ بہن ٹرینڈ آیا, آپ امریکہ میں بھی دیکھ رہی ہوں گی, ایسے بے شمار گروز ہیں جو بڑے بڑے پیسے لے کے مہنگی مہنگی ورکشاپس کرواتے ہیں, اور اس کے بدلے میں جو چیز ملنی ہوتی ہے وہ کیا ہے, آپ نے آسودگی حاصل کرنی ہوتی ہے. پاکستان میں بھی کئی ایسے نام نہیں یہاں پر لوں گا, جو ایسے کورس کرواتے ہیں جس سے خوشی یا سکون یا آسودگی حاصل ہوتی ہے پیسے خرچ کے. دیکھیں پہلے بندہ پیسے کماتا ہے, پھر بے آرام ہو جاتا ہے, پھر پیسے خرچتا ہے اور آرام حاصل کرنا چاہتا ہے. فارمولہ کتنا عجیب. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مہنگے مہنگے کورسز اور بڑی چیزیں, اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ صحیح معنوں میں دین کو سمجھا جائے, کلمے کو سمجھا جائے, اپنا رب کے ساتھ کنیکشن مضبوط کیا جائے, تو یہ آسودگی مل سکتی. سر پر ہمارا ایمان درست نہیں ہے. ہماری جیسے میں نے ابھی آپ سے بھی بات کی کہ میں آئی ایم بورن مسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آتا ہے, بچپن سے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرہ, سارا کچھ سکھایا گیا ہے. بچپن سے حجاب کا, ساری باتوں کا پتہ تھا, لیکن صرف وہ جاننا کافی نہیں تھا. آپ نے اور میں نے بہت کلیئرلی بتایا کہ میری جو جرنی ہے سیلف ڈسکوری کی, اس میں قرآن جاننا, قرآن سیکھنا بہت ضروری تھا. اس کے باوجود میرے اخلاقیات یا میری سوچ کی جو پیچیدگیاں تھیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رھی تھی. اور اس بات کو میں ان کی پہلی بات سے کنیکٹ کروں گی کہ انہوں نے کہا کہ جب دل راضی ہو جائے کہ میرا رب راضی تو سب راضی, ٹھیک ہے, ختم, پھر بات ختم. اس اسٹیٹ تک پہنچنے کے لیے ایک سفر ہے, اور وہ جو سفر ہے اس میں ہر انسان اپنے مزاج کے مطابق چلتا ہے. اچھا, ہر ایک پہ ایک جیسا نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچرلی تھوڑا سا نا ریلیکس مائنڈیڈ ہوتے ہیں, وہ نہیں اچھا ہو گیا نہیں, وہ کوئی بات نہیں ہے. تو لوگوں کے مزاج, اور جیسے میں بات کرتی ہوں پیرنٹنگ میں بھی اور میرج ریلیشن شپس میں بھی, کہ لوگوں کی اٹیچمنٹس اور لوگوں کی زندگی میں جو ان کے اتار چڑھاؤ ہوئے ہوتے ہیں, وہ ان کی سوچ کو, ان کے ایمان کو, ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کنیکشن کو, ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میری کوچنگ میں 80% آف دا ٹائم جب خواتین مجھ سے بات کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں تو یہ جو میرے ساتھ زندگی میں مسئلہ, یہ اللہ مجھے سزا دے رہا ہے نا. اور میں کہتی ہوں کتنا بڑا چیلنج ہے, کیوں اللہ سزا دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ مطلب سزا دیتے ہیں جب انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک اللہ نے کہا ہے کہ مطلب نہیں متقی رہو گے یا نہیں راستے پر آؤ گے. میں نے کہا یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ بار بار رب کہتا ہے کہ میری طرف پلٹو, میں معاف کرنے والا ہوں. تو جسٹ دس مائنڈ سیٹ کہ اگر میری لائف مشکل ہے تو اللہ مجھ سے ناراض ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ یعنی کہ بیسیکلی فلاسفیکل غلطی. بٹ میں آپ سے ایک چیز ایڈ میں کروانا چاہوں گا, پھر آپ ہی سوال ایک کر دیجیے گا, آپ کے ذہن میں کوئی سوال یقیناً آیا ہوگا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اگر انفرادی طور پہ, میرا بھی ویسے یہ کامل یقین ہے کہ ہر ایک کے لیے کوئی انفرادی ڈوز ہے. کوئی فاسٹ ہے تو اسے سلو کرنا ہے, جو سلو ہے اسے تھوڑا فاسٹ کرنا ہے. ایک بزنس پارٹنر تھے نا, وہ آپ کے بھی جاننے والے, میرے بھی جاننے والے, تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ دونوں اکٹھے کیوں کامیاب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک اتنا تیز ہے اور دوسرا اتنا سلو ہے. جب دونوں نے ہاتھ پکڑے ہیں تو وہ سلو ہو گیا تھوڑا سا اور یہ تھوڑا فاسٹ ہو گیا, تو وہ ایک کمبینیشن ایسا بن گیا سب. میں یہ پوچھنا چاہوں گا بٹ صاحب کہ اگر انفرادی طور پہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہے دین میں, میسج کی شکل میں, قرآن ہے, حدیث ہے, ہر ایک کے لیے کوئی حدیث, کوئی بات, تو کولیکٹیو کیونکہ دین آیا نا سر, ہمیں کیسے پتہ لگے گا اس میں میرے لیے کیا ہے؟ ایسا ممکن ہے کہ تبلیغ کرنے والا کسی کو کہہ رہا ہے کہ تم سخاوت کیا کرو, وہ پہلے ہی کر رہا ہے, لیکن اس کو ضرورت ہے اپنے وسوسے کو کنٹرول کرنے کی. اچھا ایسا ممکن ہے کہ کسی کو کہہ رہا ہے تم اپنا وسوسہ کنٹرول کرو, لیکن وہ اس کا وسوسہ کنٹرول ہے, لیکن اس کا ویسے ہاتھ بڑا تنگ ہے, وہ کنجوس ہے, اسے سخاوت کی ضرورت ہے.
یہ کیسے پتہ چلے گا ہمارے سننے والوں کو کہ انہیں کون سی نصیحت کی, کون سی ڈوز کی, کون سی میڈیسن کی ضرورت ہے تاکہ ان کی اصلاح احوال ہو سکے؟ شاہ جی اس میں بڑی زبردست بات کی ارم نے ابھی, اگر آپ نے سنی بات ہو تو اس میں غور کیا. میں نے جو بات بتائی تو اس نے کہا کہ اصل میں یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, ایسے خود بخود نہیں ہوتا کہ آدمی خود بخود ہی اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے, خود ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اللہ کی رضا پہ راضی ہونے تک کا ایک سفر ہے, ایسے نہیں ہوتا. وہ کل مجھے ایک لڑکی نے سوال کیا, اس نے کہا جی مجھے بتائیں کہ آدمی مختلف ماحولوں میں جاتا ہے, ادھر جاتا ہے ادھر, کبھی کبھی کسی ماحول میں, تو وہ کیسے یہ ہو جائے کہ کسی ماحول کا اثر نہ لے, یہ کیسے ہو؟ اس کا اس نے کہا مجھے جواب دے. تو میں نے اس کو کل ایک میرے ذہن میں جواب آیا, تو میں نے اسے کہا, میں کہا تم نے کبھی وہ دیکھا ہے بھٹا, اینٹوں کا بھٹا دیکھا کبھی؟ اس نے کہا جی دیکھا ہے. میں جب اینٹیں کچی ہوتی ہیں نا, وہ جو مٹی سے اینٹیں بناتے ہیں, تو اس کچی اینٹ کو اٹھا کے اگر پانی میں رکھیں تو وہ میلٹ ہو جائے گی, پھر دوبارہ مٹی بن جائے گی. اگر اس کو جب اینٹ بھٹے میں پک جاتی ہے, ایک مسلسل ایک انوائرمنٹ میں رہ کے ایک پروسیس سے گزر کے جب وہ اینٹ بن جاتی ہے, پھر اسے چاہے 10 سال پانی میں رکھے وہ میلٹ نہیں ہوئے گی. یہ بھی ہم بھی چونکہ مٹی ہے نا, ہم مٹی ہیں, ہمارا بھی یہی ہے, مٹی سے بنے ہوئے ہمارا. اگر ہم اس ماحول میں ایک مسلسل محنت کر کے ایک ماحول سے, ایک انوائرمنٹ سے, ایک پروسیس سے گزر کے اگر اپنے آپ کو کنگن بنا لیں گے نا, پھر کسی ماحول کا اثر نہیں ہوگا, جو مرضی ہو جائے. یہ پکی بات ہے کہ ایک پروسیس ہے, اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اصل میں مسئلہ جو پریشانی میں ہوتے ہیں نا سارے لوگ, جو میرا کیا جو میں نے پڑھا یا سمجھا جو علماء سے, پریشانی میں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم جتنے مرضی تسبیح بھی کر رہے ہوتے ہیں, ورد بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ بتا رہا کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ پڑھیا کرو, وہ پڑھنا شروع کر دو, یہ بتا رہا, مسئلہ نہیں حل ہوتا. مسئلہ حل اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے نا, تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر سے کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ یہ میڈیسن, یہ اینٹی بایوٹک ہے, یہ آپ میڈیکل یہ آپ لینی ہے, لیکن ان چیزوں سے آپ کو پرہیز ہے. بالکل نہیں. اگر وہ پرہیز نہیں کرتا نا, تو وہ دوائی بھی اثر نہیں کرتی. بالکل صحیح. یا نہیں کرتی لمبا. وہ جو پرہیز کرنا ہوتا ہے نا, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. بالکل صحیح جی. اچھا بہن, کیونکہ آپ کا میں کتاب میرے سامنے پڑھی ہوئی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, آپ نے اتنا شاندار کام کیا. اس سے پہلے انگلش میں تھی جی, اور پھر یہ اردو میں آ گئی. اور یہ آپ لوگ کتاب ضرور پڑھیے جی. یہ کتاب جو ہے والدین کی پرورش کا سفر سوچ کی تبدیلی کے ساتھ, اور انگلش میں ہے نو ون ٹاٹ می دس. اور یہ دونوں کتابیں جو ہیں یقیناً اس کے نیچے کو نمبر بھی چلا دیں گے تاکہ کتاب جو ہے بہن کی سب تک پہنچ سکے. میں اس موضوع پہ تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہوں گا, کس طرح سے اپنے بچوں سے اچھا کنیکشن, رابطہ بنایا جا سکتا ہے. آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ والدین بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ بچے ساڑی سنتے کوئی نہیں. بچے والدین سے بات کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں جی ابو کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, امی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ ایک رائٹ کنیکشن, نیچرل آرگینک کنیکشن جس سے بچوں کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے. سب سے پہلا سوال یہ کنیکشن کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ When the heart listens, یہ میکائل اسمتھ کی بک ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے, وہ القلم انسٹیٹیوٹ کے ٹیچر ہیں, اٹس این افریقن امریکن, اور ان کی بہت اچھی کتاب ہے. تو اس میں نا انہوں نے جو بات کی ہوئی تھی کہ ہمیں سننے کا جو اسکل ہے نا, اور سننے کا اسکل, اور وہ اس کی بات کر رہے تھے, اور کہتے ہیں کہ علماء کرام جو ہے وہ سورہ رحمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نا علمہ البیان, جو بیان ہے اس کو اسکالرز نے اس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے کہ بیان کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو استطاعت دی ہے کہ وہ بات سمجھا سکے اور سننے والا بات سمجھ سکے. ٹھیک ہے, بیس یہ ہو گئی کہ ہماری کوگنیٹو ایبلٹی یہ ہے کہ ہم بات سن بھی سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہہ دیا انسان اس قابل ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ابن قیم کہتے ہیں کہ بات سننا یا سمجھنا اور بات کو انٹرپریٹ کرنا جو ہے وہ استطاعت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں کہ آپ کو کسی کی دل کی بات پتہ چل جاتی ہے, اگر ہمارے دل میں اس کے لیے یا ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے کہ پھر میں اس سے یہ فائدہ اٹھا لوں, وہ فائدہ اٹھا لوں, تو ہم اسی بندے کی بات کو, جینوئننس کو مینیپولیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک, اب اسی کو پیرنٹنگ کے زمرے میں لے آتے ہیں. اسی چیز کو, بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی اور نیڈ نہیں ہے, اس کی صرف ایک نیڈ ہے کہ میری پیرنٹس مجھ سے پیار کریں.
اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے 20, 25, 30, 40 سال تک پیرنٹس بنتے ہیں. ہماری برین واشنگ, وائٹ واشنگ, بلیک, ساری طرح کی واشنگ ہو چکی ہوتی ہے, دھل کے, ٹھیک, کافی دھلائی ہو چکی ہوتی ہے, ہمارے دل بھی کرپٹ ہو چکے ہوتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے. ہم ہمیشہ یہ سکھاتے ہیں شادی ہوگی, بچے ہوں گے, کائنات ہے, یہ سفر ہے, پروکریشن کے لیے دنیا بنی. ہم یہ نہیں بتاتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو آج تک ہو, آپ 20, 25, 30, 35 سال تک کی جو آپ کی پرسنالٹی ہے, اٹس گوئنگ ٹو بریک. اٹس اے بریک اینڈ میک. ایسا نہیں ہے کہ میں جیسی ہوں اسی میں میرا بچہ آئے گا, میں اڈاپٹ کر لوں گی. بالکل ٹھیک ہے. میرا بچہ جو کچھ مجھ سے ریکوائر کر رہا ہے, پیشنس ریکوائر کر رہا ہے, سیکریفائس ریکوائر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت میں یہ مودہ زیادہ ڈالی ہے, بے شک زیادہ, اور اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ ڈالی ہے کہ ہم وہ ہینڈل کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو پہلی چیز جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ میرا بچہ میری پوری پرسنالٹی, میری آئیڈیالوجی کو چیلنج کرنے کے لیے آیا ہے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ تمہارے لیے کھیل کا سامان ہے لیکن تمہارے لیے ٹیسٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, زبردست. جب وہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے تو اس میں ٹیسٹ ہے میرا کیریکٹر, میرا مزاج, میرا ٹیمپرمنٹ, ہر چیز میری چیلنج ہوگی. اوکے فائن, اب آگے چلیں. بچہ تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے, پیرنٹ جو ہے وہ اپنے آپ میں, اپنی ذات میں اگر تنگ ہے تو آف کورس وہ بچے کی بات نہیں سن رہا ہے. میرا ایک جملہ ہوتا تھا, جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. جب میں نے ہوم اسکولنگ شروع کی اور میں نے ان لرن کیا پڑھنے پڑھانے کا پروسیس, تو میرے دماغ میں ایک دن آیا, کس بات کی جلدی ہے, کون پیچھے پڑا واقعی میں, اور میں رک گئی, میں تھم گئی, میں ٹھہر گئی, کون پیچھے پڑا ہے, کیوں؟ بیکاز ہم لوگ آف کورس اسکولنگ سسٹم میں بیلز ہوتی ہیں, وہ رنگ کرتی ہیں, پھر نیکسٹ ٹیچر آتا ہے, پھر نیکسٹ ٹیچر آتا ہے, اینڈ یو آر جسٹ لائک ان اے رٹ آف تھنگ. یو پاز اینڈ لسن, پاز اینڈ انڈرسٹینڈ کا ٹائم نہیں ہے. اب ایک مسلمان عورت ہے, اللہ رسول کو مانتی ہے, نماز دین کا خیال ہے, بچوں کی تربیت اچھا کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کی پرسنالٹی کا فلا یہ ہے کہ وہ ہر وقت اینشیس رہتی ہے, جلدی 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 جلدی. بچے نے کنیکشن کیسے کرنا ہے ماں کے ساتھ جب ماں کو جلدی ہے, بیٹھ کے مجھے اتنے کام ہیں, وہ کام کس کے ہیں, میں کس کے لیے کام کر رہی ہوں, میں ہانڈی روٹی کس کے لیے بنا رہی ہوں, میں صفائی کس کے لیے کر رہی ہوں, میں کس کی صحت کا خیال رکھ رہی ہوں, جس کے لیے میں کر رہی ہوں, اگر میرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ مجھے جلدی ہے, کیونکہ مجھے کام نپٹانے, دیر از نو کنیکشن. آئی ڈڈ ناٹ لسن ٹو مائی چائلڈ, اور سب کانشیسلی میں نے اپنی انگزائٹی اس میں ٹرانسفر کر دی. اب میرا بچہ مجھ سے اینکشیس ہے, میرا بچہ کوئی جائز بات کرتے ہوئے بھی گھبراتا ہے. اچھا, میرے بچے کو بھی مجھے مینیپولیٹ کرنا آ گیا کہ اس کو پتا ہے کہ ماں نے یہ بات تو سننی نہیں, میں نا یہ چیز ایسے پھینکوں گا تو اس کو غصہ آئے گا کہ گند کیوں مچایا, پھر یہ میری طرف متوجہ ہوگی. زبردست, بالکل رائٹ. سو دے فائنڈ, اللہ نے انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ مینیپولیٹ کر سکتا ہے, لیکن پھر ہم پتہ کیا کہتے ہیں, یہ ہے ہی چلاک, یہ تو بگڑا ہوا پیدا ہوا تھا, اس کا تو مزاج نہیں. اس نے سروائیو کرنے کے لیے اس نے کچھ سیکھنا تھا, آپ نے سکھایا, آپ کو نہیں پتا چلا, سب کانشیسلی آپ نے بچے کو سکھایا ہے غصہ کرنا, آپ نے سکھایا اس کو مینیپولیٹ کرنا, کیونکہ آپ نے ٹائم نہیں دیا. اور میں مانتی ہوں ان آل آنیسٹی ایز اے لائف کوچ, روز میری کافی خواتین سے بات ہوتی ہے, مرد حضرات سے بھی ہوتی ہے جب وہ میرج کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, لیکن دا تھنگ از ویمن ڈونٹ گیٹ اے بریک. ایک ہمارے دماغ پہ سوار ہے, بچے نے کچھ بھی کیا نا, تمہاری تربیت کیا ہے, تمہاری تربیت کیا ہے, تمہیں نہیں پتا, تمہیں نہیں آتا. وہ جو ایک انگزائٹی اس نے وہ بھی طاری کی ہوئی ہے, وہ جس بچے سے بے تحاشا پیار کرتی ہے, اس کا پیار ہی بہت اگلی طرح سے باہر آتا ہے. میں صرف اس بات کا جواب دے رہی ہوں کہ بچے اور ماں باپ کنیکشن کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. ایک انگزائٹی ہے ان دونوں کے درمیان, مسٹرسٹ ہے ان دونوں کے درمیان, ٹھہر کے سننے کا حوصلہ نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی گفتگو سن رہا ہے آج, اور اگر اس کی زندگی میں ایسا, دیکھیں یہ بڑا کامن پرابلم بٹ صاحب, کہ بچے اٹینشن سیکنگ کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. یعنی ایز کاؤنسلر میں کبھی بیٹھتا ہوں, یہ بہن بھی اس کو سیکنڈ کریں گی, آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے, ایسی حرکتیں کرتے ہیں صرف اس لیے وہ, اچھا وہ کہتے ہیں, والدین کہتے ہیں شرارتی ہے, ٹھیک نہیں ہے, عجیب حرکتیں کرنے لگ پیا. اصل میں وہ اٹینشن جو اس کی بیسک نیڈ ہے, یہ بالکل جیسے سانس لینا بیسک نیڈ ہے, کھانا بیسک نیڈ ہے, ایک اٹینشن بھی ماں باپ کی بڑی بیسک نیڈ ہے جو نہیں مل رہی ہوتی. اور کہیں نہ کہیں اس کا ہم نام رکھتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے, ہم پروفیشنلی گرو کر رہے ہیں, اگر ابھی نہ کیا تو کبھی نہ کیا, کھانے بنا, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن سب سے بڑا ظلم یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو بیسک نیڈ ہے اس کو نہیں مل رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی مائیں
بالخصوص میں مدرس کی بات کروں گا، کیونکہ دیکھیں فادر کا رول نہ چاہتے کمانے کا ہے، وہ صبح جاتا ہے بیچارہ شام تک دنیا جہان سے محنت کر کے آخر کار کما کے لاتا ہے، خود تھکا ہارا آتا ہے. اور آج کے ایک عجیب سے کمپٹیشن کے دور میں کمانا بھی بڑا ایک چیلنج ہو چکا ہے. یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے جس پہ کبھی بات ہم کریں گے. آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اگر کوئی ایسی بہن سن رہی ہیں، انہیں یہ سننے کے بعد اگر آپ اسے مشورہ دیں اس بہن کو 1 2 3 سٹیپ کون سے لینے چاہیے تاکہ وہ کنیکشن بحال ہو جائے؟ وہ بجائے غصہ کرنے کے اس میں سمجھتا ہوں وہ کسی ایکشن کا جو ریئیکشن بچہ کر رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ماں اگر سن رہی، دیکھیں جو عقل والا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اگر وہ سن رہی ہے 1 2 3 قدم کون سے اٹھائے کہ یہ رشتہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے؟ جس کے چھوٹے بچے ہیں وہ خود ینگ ہے، میری اس سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ نا ایک اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر کرو، ٹھیک، اپنی نماز، اپنے قرآن کی جرنی کو شروع کرو. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر وقت قرآن پڑھتے رہو، پر اپنا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر بناؤ. لوگوں سے ایک لفظ ہے بھیک مانگنا، شوہر سے، ماں باپ سے، ساس سسر سے، یہ ایک ایکسپیکٹیشن کی حد، ایکسپیکٹیشن تو ایک نارمل چیز ہے، چلو سارے انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں، لیکن ایک بھیک مانگنے کی حد تک یہ کہنا کہ بس مجھے سنو اور میری سمجھو اور مجھے سمجھو اور تم نے چونکہ نہیں سمجھا اس لیے میں ڈپریسڈ ہوں، اس لیے میں پریشان ہوں، وہ کرنا چھوڑ دو. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مینٹلی اور اسپرچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو. بیسک میں یہ بات کریں. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا نا کیسے کروں، تو میں یہ کہتی ہوں دن میں 24 گھنٹے ہیں نا، کوئی اپنی ایک اچھی عادت لکھو اور ایک کوئی بری عادت لکھو، اور جو بری عادت ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرو، اور وہ جو بری عادت ہے وہ ہم سب کی انکلوڈنگ مائی سیلف اسکرولنگ ہے، اس کو کم کر سکتے ہیں. ٹھیک، اطمینان اپنی ذات میں پیدا کرو. اور جو جیسے میں اگر صرف اپنی ایگزامپل دے سکتی ہوں کہ میری سیلف لرننگ کی جرنی یہ تھی کہ اپنی پرسنالٹی کو، اپنے ٹیمپرمنٹ کو، اپنے مزاج کو، اپنی اٹیچمنٹس کو سمجھنے کی کوشش کرو. دوسرا یہ ہو گیا، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پہلے رب کے ساتھ کنیکشن، پھر اپنی ذات کو سمجھنے کا کنیکشن، اور تیسرا یہ کہ اللہ نے چنا ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ ماں بن جاتی ہے، یہ بھیڑ بکریوں والی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. میرے رب نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اولاد دی. جب میرے رب کا مجھ پہ یہ کرم ہے تو پھر میری آٹومیٹکلی ذمہ داری ہے کہ میں رب کی اس امانت کا خیال کروں. میں اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. ہمارے پاس جائیدادیں، پراپرٹیز نہیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ وہ دین چھوڑ کے گئے تھے پیچھے. تو ایبسلیوٹلی میری لیگیسی یا میں کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایک اولاد چھوڑ کے جا رہی ہوں. میں نے اس اولاد کی تربیت کی. میرا رب مجھ سے پوچھے گا تمہیں میں نے اولاد دی کیا کر کے آئی اس کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہی، میں اس بات سے اپنے آپ کو، میں نے اس فکر سے اپنے آپ کو آزاد تو نہیں پوری طرح سے کیا، لیکن میں اس بات کو اپنے آپ کو یاد دلاتی رہتی ہوں کہ دیکھو وہ بھی اپنا نصیب لے کر آئے ہیں، تم بھی اپنا نصیب لے کر آئے ہو. لیکن تمہارا کام صرف تربیت کرنا ہے. اپنی ذمہ داری پوری سے کرو، رب تمہاری مدد کرے گا. اصل میں جو میں محسوس کر رہا ہوں اس وقت فیملیز میں جو مسائل ہیں، جو کہ آپ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمیں مل گئی کہ بات اس پہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت کے جو اس حالات میں دیکھ رہا ہوں کہ فیملی میں لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں. بچے سارے علیحدہ، ایک بچہ علیحدہ ہے، دوسرا بچہ علیحدہ ہے. وہ ایک دوسرے سے آپس میں جو محبت ہونی چاہیے بچوں میں آپس میں نہیں ہے. وہ ایک دوسرے سے یعنی جو ایک کنیکشن ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. وہ اپنا اپنا ہے سارے، میرا کمرہ، وہ میرا ٹیلی فون، میرا ادھر، وہ ادھر. یہ کیسے اکٹھا اس کو، فیملی کا مطلب ہی اکٹھا ایک سسٹم، اکٹھا کیسے اس کو کیا جائے. اب اس کے زمانے اس دور کے حساب سے یہ میں سوال آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے جو کہ بڑا اس پہ کام کیا، تو اس پہ کوئی ہمارے سننے والوں کو بھی بتائیں، کچھ ہمیں بھی بتائیں کہ اس کو کیسے اکٹھا کریں. میں ویسٹ کی بات کر سکتی ہوں کیونکہ میری مطلب وہاں پہ پچھلے 19 سالوں سے ہوں، میرے بچے وہاں پہ ہوئے. تو میں نے جو وہاں پہ نوٹس کیا، وہ ایک میں نے چیز یہ نوٹس کی کہ وہاں جو ہمارا ٹی وی تھا نا، ٹی وی اور موویز اور ایون جو کامکس تھے یا جو اسٹوری بکس تھیں، اس میں ہمیشہ پتہ ہے کس چیز پہ زور دیتے تھے کہ میرا جو فرینڈ ہے نا وہ بہت اچھا یا اچھی ہے اور وہ مجھے سمجھتا اور سمجھتی ہے، لیکن جو میرا بہن اور بھائی ہے نا وہ انکنوینئنٹ ہے، وہ ہمیشہ شرارتیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں مجھے مسئلے میں ڈالتا ہے. تو میں جب بھی تکلیف میں آتی یا آتا ہوں تو میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں، لیکن میرا بہن بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ کمپٹیشن کرتا ہے، یا میرا بہن بھائی جو ہے وہ دل کا چھوٹا یا جو بھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، یہ سسٹمیٹکلی چھوٹے بچوں کے کارٹونز میں بھی ہے.
غور کرنے پہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ چھوٹے بچے کے کارٹونز میں بھی ہے. کارٹونز میں بھی چھوٹے 2, 3, 4 سال کے بچوں کو جب کارٹونز دیکھنا شروع کرتے ہیں نا تو ان کو یہ دکھایا گیا کہ یور فرینڈ از مور کلوزر, یور فیملی جو ہے. اور ایک کارٹون آتا تھا اور مجھے اس کو دیکھ کے نا مجھے غصہ آتا تھا. میں کہتی تھی یہ کیا سکھا رہے ہیں کہ بچی جو ہے وہ سپر گرل ہے لیکن وہ اپنے پیرنٹس سے جھوٹ بولتی ہے, اپنے بہن بھائیوں سے جھوٹ بولتی ہے, لیکن وہ باقی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ مطلب یہ سپر گرل. تو آپ بچے کو ایک چھوٹی سی عمر میں ایک دے رہے ہو کہ جھوٹ بولو, اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولو, چھپاؤ ان سے. ایک تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ مسئلہ یہاں پر ہے. پھر مجھے یہ بھی سمجھ آتا ہے اب کہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ چونکہ آپ بہن بھائی ہو تو آپ کو آپس میں بہت پیار ہونا چاہیے, ٹھیک, اور آپ کو ہر وقت پیار ہونا چاہیے. اور جو بچہ یا بچی تھوڑا سا کانفلکٹ کریٹ کرے یا مزاج میں مختلف ہو باقی بچوں سے یا پیرنٹس سے, اس کو فوراً لیبل کر دیا جاتا ہے یہ چیلنجنگ ہے, یہ خراب ہے, یہ تو ہر وقت یہ اس نے تو اپنی ڈیڑھ کی بچت بنا لینی ہے. اس بچے کے مزاج کو نہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے, نہ اس کے ساتھ ٹائم لگایا جاتا ہے, بلکہ وہ پیرنٹ کو تنگ کرتا ہے کہ بھائی تم آسان کیوں نہیں ہو میرے لیے. اور پھر پیرنٹ پتہ کیا کرتے ہیں, ڈس ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں اس بچے سے, اس بچے سے ڈس ایسوسیٹ ہو جاتا ہے. اس بچے کا سیلف اسٹیم اتنا گر جاتا ہے کہ وہ پھر کیا کرتا ہے, پھر وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے, نوبڈی کیئرز فار می, کوئی میرا خیال ہی نہیں کرتا, کسی کو ہے ہی نہیں, کسی نے مجھے سمجھنا ہی نہیں, تو پھر میں وہ کروں جو میں کرنا چاہتا ہوں. ایک سیلفشنس کریٹ ہو جاتی ہے. ایک دوسرا مسئلہ مجھے یہ لگتا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیرنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی سب ہر وقت ایک جیسا سوچیں تاکہ فیملی کو آگے لے کے چلنا آسان ہو جائے, کمپلیکیشن کسی قسم کی نہ ہو. اور جو آپ نے بات کی نا دل کی تنگی والی, میرا فون میرا یہ, اگین یہ اس زمانے کا یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے, کلچر ہے. کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں, پرانے زمانے میں ہم افورڈ کر سکتے تھے, ہم ایک ہی کمرے میں پلے بڑے لوگ ہیں, مطلب ایک ہی کمرے میں سارے اکٹھے ہوتے تھے, سب اکٹھے ہوتے تھے, سب کچھ ایک تھالی سے کھانا سنت سمجھا جاتا تھا, اچھا سمجھا جاتا تھا. اب وہ جرمز اینڈ صفائی اینڈ دس اینڈ دیٹ, اور ایک سیلفش کلچر کریٹ ہو چکا ہوا ہے. اچھا میڈم, میں یہ بڑا آپ نے شاندار بات کی. میں ایک سوال بٹ صاحب آپ کی اجازت سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بچے سے کنیکشن تو بالکل اپنی جگہ, لیکن ایک گھر کا ماحول, فضا, وہ ایکو سسٹم جس کے ذریعے ایک بیج پودا بنتا ہے اور وہ پودا درخت بنتا ہے اور وہ پھر جو درخت ہے وہ پھل دیتا ہے اور ساری دنیا کہتی ہے ماشاء اللہ کتنی اچھی تربیت کی ہے. اس ماحول کو اچھا ماحول بنانے کے لیے میاں بیوی کا رشتہ اچھا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ اچھا رشتہ ہونا, اگر اس کا کوئی میئرنگ ٹول ہے جس سے ماپا جا سکے کہ یار یہ جو کپل ہے نا, یا وہ سننے والے, ہمیں کتنے کپل سن رہے ہوں گے, سننے والے یہ سن رہے ہوں تو وہ گھر بیٹھ کے کہ ہاں جی ہم پاس ہو گئے, آج ارم بہن نے جو بتایا اس کرائٹیریا سے ہم پاس ہو گئے, یہ ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگین میں 1 2 3 اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ جو ٹولز ہیں اگر کسی کے پاس کوئی اسٹک آ جائے, دیکھیں نا کوئی حدیث, بٹ صاحب کا نا ایک بڑا کمال ہے, میں ہمیشہ ان کا وہ مداح ہوتا ہوں کہ یہ حدیث کو اتنا خوبصورت بیان کرتے ہیں کہ اسی وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ لگ جاتا ہے, اندازے بیان. میں جاننا چاہوں گا کہ کوئی بھی سننے والا اگر رشتے کو اچھا یا اچھا نہیں ہے, مطلب وائٹ, گرے اینڈ بلیک 3 کیٹیگریز میں اگر کر لیں, کیسے کیٹیگرائز کر سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بالکل خراب ہے؟ سر آپ نے مجھ سے بہت مشکل سوال کیا. یہ میں کیسے کہہ سکتی ہوں, میں مطلب کہ 19 ایئرز آف میرج میری اپنی ہے اور ابھی تک اب میں نہیں کہہ سکتی کہ ہماری میرج بہت سکسیزفل ہے یا بہت ڈریڈفل ہے. اب اس کا کوئی اسکیل نہیں مجھے سمجھ آتا, بیکاز دیکھیں آن اے پرسنل لیول کسی دن مجھ میں تقویٰ کا لیول زیادہ ہے اور صبر کا لیول زیادہ ہے, اور میں ایک اچھی مومن نہ ہونے کے تحت میں اپنے شوہر کے لیے آسانی اور آسودگی پیدا کرنا چاہوں گی اور اس کی کوشش کروں گی, انٹینشن کروں گی. اور کسی دن میں خود اپنے حواس میں بہت اچھی انسان نہیں ہوں گی اور اپنے لیے مشکل ہو رہی ہوں گی, تو آف کورس ڈیفینیٹلی میں ان کے لیے بھی مشکل ہو ری ہوں گی. ایک ہے سائنوسائڈل ہونا, وہ نارمل ہے, اچھے برے حالات, لیکن ایک ایوریج اگر نکالی جائے, دیکھیں نا کچھ لوگوں کے تو اتنے خراب رشتے ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہونے سے پہلے بڑا کچھ ہوتا ہے تو ختم ہوتے ہیں. بٹ سب کچھ ایڈ کرنا اصل میں بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں نا, اس میں ہم چاہتے یہ ہیں, جو ہماری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سلوشن بتا دیں ہر کسی کے جو ہمارے سمجھ آتا ہے یا جو ہم نے پڑھا ہے یا جو اپنے اپنے لائن کے تجربے سے جو ہم نے حاصل. اس لیے میں شاہ صاحب کو بار بار کہتا ہوں یار میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, آپ میں نے ساری کتابیں آپ نے بہت پڑھی ہیں, آپ ایسے ایسے گوروں کے نام لیتے ہیں جن کو نام سن کے وہ میں نے رکھے میں ابھی نام میں نے لینے ویسے گوروں کے لیے.
ہم اصل میں ہمارا مقصد یہ تھا دین آسان ہے کا پروگرام کا نام ہی رکھنے کے کہ ٹھیک ہے مسائل تو اللہ ہی حل کرتے ہیں, بندہ کہاں کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے جو بتایا ہے کچھ اپنے تجربے کو اللہ کے بتانے کی وجہ جو اللہ کا حکم اور پھر اس کو تجربے میں لائے تو جو سیکھا جو پڑھا تو لوگوں کو آسان بات بتا دیں کہ اس کو یوں کر لو. جیسے شاہ صاحب نے سوال کیا اس کا مطلب یہ کہ یہ آئیڈیل تو نہیں ہو سکتی سچویشن, مطلب بہتر کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح ہو, یہ ہے سوال مسئلہ. جو بیسک پرائمری ہے وہ یہی ہے کہ انسان اب تقویٰ کرے. مسئلہ تقویٰ خالی نہیں ہوتا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہم ایسے ہیں کہ اگر ہم ایک چیز کر رہے ہیں نا تو ہمیں بھی فوراً رزلٹ چاہیے. ٹھیک بات ہے, میں یہ کر رہی ہوں اب یہ ہو جانا چاہیے, کیونکہ میں نے پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 کر لیا ہے. میں نے صبر بھی کر لیا ہے, میں نے تقویٰ بھی کر لیا ہے, میں نے سمجھداری کی بھی کوشش کر لی ہے. اب ان کو جو میرا سامنے والا جو شخص ہے جو میرا زوج ہے اب اس کو مجھے ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے. مسئلہ یہاں پہ پھنستا ہے, ہر انسان آپ کو آپ کے ٹائم لائن کے مطابق ریسیپروکیٹ نہیں کر سکتا, اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اب یہ اچھا یہی بات اگر میں صرف سمپل الفاظ میں کہتی, صبر جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے کسی بھی شادی کے لیے. مجھے پتا ہے 99.9% انکلوڈنگ مائی سیلف اگر میں اس جرنی پہ نہ ہوتی تو میں ٹریگر ہو جاتی. میں کہتی کتنا صبر کرنا ہے, بالکل صحیح, کب تک صبر کرنا ہے. بالکل صحیح. اچھا میں آپ کا ایک تو شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے وقت نکالا, اور ریکویسٹ ہے کہ آپ آئندہ جب بھی پاکستان آئیں ہمیں ضرور بتائیں. اختتام ہمارا نا ایک ہی فارمیٹ ہے کہ ہم واٹس ایپ سے دعا کرواتے ہیں. بالکل آج کے 3 موضوعات تھے جس پہ ہم نے بات کی ہے. ایک تو واٹس ایپ سب کی ذہنی آسودگی کے لیے دعا کر دیجیے. دوسرا جن بچوں کا ماں باپ سے اور والدین کا بچوں سے کنیکشن نہیں ہے, ایک یہ بھی دعا کروا دیجیے. اور تیسری دعا یہ کروا دیجیے کہ والدین کا رشتہ اتنا خوبصورت ضرور ہو کہ بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے. دعا کی درخواست. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ اس وقت تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے جب تک آپ نے اس کو رحم کی نگاہ سے نہ دیکھا, جب تک آپ نے اس کو اپنے فضل کی نگاہ سے نہ دیکھا. یا اللہ ہم خود بھی جاہل ہیں. یا اللہ ہمارا علم بھی کچھ نہیں, ہماری سمجھ بھی کچھ نہیں, ہمارا تقویٰ بھی کچھ نہیں. آپ اپنے خزانوں سے ہمیں یہ چیزیں عطا فرما دیں, اور جن موضوعات پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس کا علم اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرما دیں. جو کچھ بولا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما, جو کچھ غلطیاں ہیں اس کی اس کو معاف فرما, اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو بھی معاف فرما, جو کرنا چاہیے تھا اس کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم برحمتہ. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر